مجھے کسی نے احد پہاڑ کے پتھر گفٹ دیے. احد پہاڑ جہاں جنگ احد لگی ہے، بڑا معزز پہاڑ ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر تشریف لے گئے. حضرت عثمان اور حضرت عمر دونوں ساتھ تھے. تو پہاڑ خوشی کی وجہ سے جھومنے لگا، ہلنے لگا، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے نا، خوشی کی وجہ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی دو شہید ہیں. یعنی پیشن گوئی بھی ہو گئی کہ ان کو شہادت کی موت ملنی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی شہادت مقبول بھی ہے اللہ کے نزدیک، یہ نبی کی تصدیق ہو گئی ہے. تو احد پہاڑ جھومنے لگا. اور یہ وہی احد پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے نبی اگر تو کہے تو پورا احد پہاڑ سونا بنا کر تیرے ساتھ چلا دیا جائے، جہاں تو جائے گا یہ پہاڑ بھی تیرے ساتھ جائے گا. یہ نہیں کہا کہ پہاڑ یہاں کھڑا رہے گا، جب سونے کی ضرورت ہو اس میں سے کاٹ کے لے جانا. اتنا تجھے مالا مال کر دیا جائے گا. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، نہیں اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک دن بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں، ایک دن کھانا پسند کرتا ہوں. جس دن بھوکا رہوں گا اس دن صبر کروں گا، اور جس دن مجھے کھانا ملے گا اس دن شکر کروں گا. مجھے صبر اور شکر اچھا لگتا ہے. کسی بندے نے مجھے گفٹ دیے پتھر احد پہاڑ کے. یہ پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتا تھا. تو جب وہ پتھر دیے میں نے رکھے گھر الماری میں. جب میں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ گیلے تھے، جیسے پانی نکل رہا ہو. میں نے اٹھا کر ان کو اچھی طرح صاف کیا. میں نے کہا شاید کوئی نمکیات وغیرہ لگی ہوئی ہوں گی، اس کی وجہ سے بھی ایسے پانی پانی محسوس ہوتا ہے دیکھنے میں. اچھی طرح ان کو دھو کر برش لگا کر دھویا، اچھی طرح صاف کر کے. پتھر ٹھوس کالا پتھر. میں نے پھر دوسری جگہ پر رکھا، وہاں پر بھی میں نے دیکھا اس کے اوپر تری آئی ہوئی تھی، پانی 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 آیا ہوا تھا. مجھے سمجھنا ہے بات کیا ہے. میرے ابو اس وقت حیات تھے، میرے والد صاحب مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت تھے، ان کے خلیفہ تھے. تو ان کو جب بتایا میں نے کہ میرے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے، مجھے کسی نے گفٹ دیا ہے، تو ابو نے کہا اللہ کے بندے تو نے کیوں لیا اس سے، اس پتھر کو واپس کر دے. میں نے کیوں؟ کہ یہ پتھر ہے، یہ جدائی میں رو رہا ہے، تم نبی کے شہر سے اس کو یہاں لے آئے، یہ جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کے آنسو نکل رہے ہیں. اچھا میں نے اس بات پر اتنی توجہ نہیں دی. میں نے بولا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پتھر کیسے روتا ہے. تو میں نے وہ پانی پینے کے کولر کے اندر وہ میں نے پتھر ڈال دیے. آج تک الحمدللہ ہمارا جو پانی ہم پیتے ہیں نا اس کولر کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. تو کولر دھوتے ہیں، وہ پتھر نکال کے دھو کے پھر دوبارہ اندر ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ ویسے رکھیں گے بے برکتی ہوگی، ایسے پیتے رہتے ہیں، چلو ایک برکت حاصل ہوتی ہے. اب مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا جس کو دوں بھائی لے جا. اور یہ بھی مجھے پتہ نہیں ایئرپورٹ پہ واپس لے جانے بھی دیں گے یا نہیں، یہ روک لیں گے، بولیں گے یہ کیا چیز ہے، کیوں لے کر جا رہے ہو. سو مسئلے. اب کریں کیا اس کا، بہرحال میں نے لے لیا ہے. اچھا مجھے یہ رونا جو ابو نے کہا نا کہ وہ احد پہاڑ حضور کی جدائی میں، کہ تو مدینہ شہر سے یہاں لے آیا، اس جدائی میں رو رہا ہے، یہ پہاڑ کل قیامت کے دن جنت کا حصہ بنے گا، اور تو اس کو یہاں لے آیا، اس وقت جدائی میں رو رہا ہے. مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی. پھر کچھ دن ہوئے، تقریباً 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، 1 مہینہ یا 2 مہینے ہوئے، اپنا ناصر مؤذن جو ہے اپنی مسجد کا، یہ کسی عالم کی تقریر چلا کر بیٹھے ہوئے تھے اوپر. وہ عالم ایک قصہ بتا رہا تھا، کہہ رہا کہ میرا ایک دوست جو ہے وہ وہاں سے احد پہاڑ کے پتھر لے آیا، اس نے لا کر گھر رکھے تو رات کو اس کے گھر میں سے رونے کی آواز آتی تھی. وہ بہت ڈھونڈتا یہ رونے کی آواز کہاں ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. کہتا بلاخر اس کو تلاش کرتے کرتے اس نے دیکھا جہاں اس نے الماری میں بیگ کے اندر بند کر کے رکھے ہوئے تھے وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اس نے جو کھول کے دیکھا تو رونے کی آواز بند ہو گئی، وہ پتھر تھے. اور لیکن جب اس نے نکالا ہے ان پتھروں کو تو سارے گیلے گیلی تھی جگہ. کہہ رہا اس بندے نے سمجھا شاید ایسے ہی ہو رہا ہے، اس نے وہاں سے جگہ چینج کر کے رکھ دی ہے جیسے میں کر رہا تھا. اس نے جگہ چینج کر کے رکھی تو اس کونے میں سے رونے کی آواز آنے لگ گئی. اور جب اس نے جا کر دیکھا تو ارد گرد کی ساری جگہ گیلی ہوئی تھی. اس نے پھر جا کر ایک عالم کو جا کر بتایا کہ میں وہاں سے احد پہاڑ کے پتھر لایا ہوں، ان میں سے رات کو رونے کی آواز آتی ہے، جب اٹھاتے ہیں تو پانی پانی نکل رہا ہوتا ہے. اس عالم نے بھی فوراً یہی کہا تو پتھر خام کا لے آیا ہے، یہ احد پہاڑ کی جدائی میں رو رہا ہے. یہ آنکھوں دیکھی بات ہے. اب پتہ چلتا ہے پتھروں میں بھی یہ چیز ہے، غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، بعض پتھر وہ ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے لڑک پڑتے ہیں. یعنی لڑکنے سے مراد ہے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے سجدہ کرنے کی. ہم سمجھتے ہیں پہاڑ گر گیا، پتھر گر گئے، وہ سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں. شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے